سورہ فیل یاد کریں، جب ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ ڈھانے تو اس کا کیا حال ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی شہری یہاں کا کوئی نمازی کھڑے ہو کر فیروز آباد تھانے میں درخواست دے اور چیف ہمارے سپریم کورٹ جہاں واقع اس تھانے میں جا کر آرام باغ میں درخواست دیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اگر لا علمی میں اس طرح کا فیصلہ کیا ہے جس سے عوام میں انتشار پھیل رہا ہے، عوامی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر قانون کہتا ہے کہ سیکشن 295 96 98 1 کے تحت ان کے خلاف درخواست دائر کی جائے جس کی سزا عمر بھر قید ہے اور پھانسی ہے۔ جی السلام علیکم، اس وقت میں طارق روڈ پہ موجود ہوں۔ میرے عقب میں مدینہ مسجد ہے۔ مدینہ مسجد آج کل بہت زیادہ متضاد خبروں کا شکار ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہ مسجد ناجائز زمین پہ بنائی گئی ہے، جس زمین کی باقاعدہ پرمیشن نہیں لی گئی۔ اس مسجد کے بارے میں جو اپنی معلومات کے تحت میں بتاتا چلوں کہ 1980 میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ باقاعدہ طور پہ PECHS والوں نے کی سوسائٹی نے زمین کو مسجد کے لیے مختص کر دیا اور باقاعدہ طور پر اس وقت کی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور موجودہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے تمام قانونی دستاویزات مکمل کر کے اس مسجد کی عوامی طور پہ پیسے اکٹھا کر کے، پیسے جمع کر کے، پیسوں کا چندہ کر کے اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ بعد میں اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ اور کچھ رہائشی علاقہ بھی متصل کر دیا گیا، بنا دیا گیا۔ اس مسجد کی عقب میں جو تھا وہ زمین سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد اس کو منہدم کر دیا گیا ہے، جس میں کچھ دکانیں تھیں، کچھ دکانوں کے ساتھ ساتھ کچھ رہائشی عمارتیں تھیں، اور اب مسجد کو سپریم کورٹ نے 1 ہفتے کے اندر منہدم کر کے خالی کروا کے اس کو اپنی اصل حالت میں بحال کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ یہاں پہ ہم اس مسجد کے باہر موجود ہیں، اس وقت عصر کی نماز ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں تو دیکھتے ہیں جو نمازی حضرات مسجد سے باہر آتے ہیں وہ اس بارے میں اپنے کیا جذبات اور اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ PTI کے منتخب کردہ 100 PS 105 سے MP عبدالعزیز صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ کراچی شہر کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت اس وقت PTI ہے، اس سے 28 کے قریب MPA اور 14 کے قریب MNA ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی جماعت کو انہوں نے اوورٹیک کیا ہے۔ سر، آپ کو پتہ ہے گزشتہ 10-15 سالوں میں کراچی شہر میں مختلف ناموں سے زمین پہ قبضے ہوئے، جس میں عرف عام میں اس کو چائنا کٹنگ کہتے ہیں۔ اب جب کہ سپریم کورٹ متحرک ہے، ادارے متحرک ہیں، ہمارا آپ کا سب کا میڈیا کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان سے زیادہ ان لوگوں کی بیخنی کی جائے کہ جو ان اداروں میں تھے کہ جنہوں نے یہ اپروولز دیں۔ تو اس کے لیے PTI کیا لائحہ عمل رکھتی تاکہ لوگوں کا، عوام کا نقصان کم سے کم ہو؟ دیکھیں، یہ آپ 10-15 سال سے نہیں ہیں، بھول رہے ہیں شاید، یہ پچھلے 25-30-40 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ جو وہ اس وقت سے ہی ہو رہا ہے نا، آپ کے سب کے سامنے۔ ہم تو جب 3 سال ہوئے ہیں، ہم تو جب سے آئے جماعت پہ تو بات بھی نہیں کی نا، آپ کی جو اتحادی جماعت اس پہ بات میں بات وہی اتحادی ہو یا کوئی ہو، میں پوری اوور آل ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہم نے تو اسمبلی میں ہر جگہ پہ یہ بات اٹھائی ہے۔ مثال کے طور پہ بھی نسا ٹاور کا تھا تو ہم نے اس پہ بھی اٹھایا کہ بھائی وہ جو بیچاروں نے فلیٹ لیے ہوئے ان کا کیا قصور ہے، ان کو پکڑیں۔ جو اس ٹائم کا SBCA کا DG تھا اس کو پکڑیں، جو سندھی مسلم میں سوسائٹی نے جو پرمیشن دی اس کو پکڑیں۔ ان غریبوں لوگوں کو کیا مسئلہ تھا؟ اسی طریقے سے جتنے بھی پلاٹوں میں قبضے ہوئے ہیں آج تک، یہ جو بلڈنگیں بن گئی ہیں، آج اگر یہ کیا تو کل کیا وہ بھی گرائیں گے۔ ان کو پکڑیں اور جو ایسے کیسز ہو رہے ہیں ان کو بھی روکیں، لیکن کوئی اس سے حکومت اس پہ کیونکہ خود ہی ان کے اپنے لوگ انوالو ہیں اس میں، تو وہ کیا کسی کو پکڑیں گے؟ اب یہ سے ایک رہ جاتا ہے پلیٹ فارم سپریم کورٹ کا، جہاں پہ ہم سپریم کورٹ میں آواز اٹھاتے ہیں کہ ابھی کریں، لوگوں کے لیے بچائیں لوگوں کو۔ یہ تو آپ کے سامنے سب برا حال ہے اس وقت۔ کیا ہے، ایک کیس تھوڑی ہے، ہزاروں کی تعداد میں زمین الاٹ کر دی گئی۔ یہ جو لوکل گورنمنٹ بل ہے اس پہ بھی ہم نے آواز اٹھائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے بلڈنگ کا بل پاس کروایا وہ جعلی بل پاس کروا دیا، اس پہ جتنے بھی انلیگل تھے تاکہ وہ بھی اس پہ پاس کر لے سارا۔ یہ سارا یہ تو بڑا افورڈنگ ایریا ہے، ہائر اپس کا ایریا ہے، لیاقت آباد، نئی کراچی، سرجانی ٹاؤن، کورنگی، اس پہ دیکھیں، سبوں میں تو بھرمار ہے، میدان کے میدان آپ چائنا کٹنگ میں ہے۔ دیکھیں، اس پہ چاہے وہ یہ طارق روڈ کا ایریا ہو، چاہے وہ لیاقت آباد کا ایریا ہو، چاہے وہ نیو کراچی کا ایریا ہو، ہر آدمی کے لیے اپنی پیسے، اس کی پیسے جو ہے نا وہ اس کی ویلیو ہے۔ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، چاہے ہر ایک کی، چاہے آپ کے پیسے ہوں یا میرے پیسے ہوں، ان کے پیسے، ہر ایک کی اس کے لیے اس کی اپنی وہی ویلیو ہے۔ تو ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم نے جو اگر ہم پڑھی کراچی کی جماعت ہے
ابھی ہم کیوں کہتے ہیں یہ جو بل کالا بل آیا لوکل گورنمنٹ جو انہوں نے میئر والا بل لائے ہیں حقوق لے لیے آپ سب کے, ہم اس پہ لڑ رہے ہیں آپ کے فیصلوں کے لیے. اسی طرح ہم نے جو زمینیں انہوں نے جعلی الاٹ کر دی اس پہ بھی ہم اس پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کینسل کیا جائے. جی اس وقت ہم مسجد میں عصر کی نماز مکمل ہو چکی ہے. اہل علاقہ جو نماز سے فارغ ہو کے مسجد سے باہر آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس مسجد میں کب سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اپنے کیا تاثرات رکھتے ہیں, کیونکہ بہرحال ہم ایک اسلامی ریاست پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ سب سے اولا سب سے اول قانون اسلامی قانون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الوہاب. وہاب صاحب اس مسجد میں کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ مجھے کوئی تقریباً 5.5 سال ہو گئے ہیں میں اس مسجد میں. اس وقت سے اسی حالت میں؟ بالکل اس وقت سے اسی حالت میں. نہیں اسی حالت میں, بالکل مکمل حالت میں. مکمل حالت میں. تو آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ آرڈر؟ یار یہ بڑا انفارچونیٹ آرڈر ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہو وہ مسجد گرنا برداشت کر سکے. چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس پہ خوش ہوگا. اور وہ تو ایک آبویس سی رائے بینگ اے مسلم ہر انسان کے, وہ تو بینگ اے مسلم ہر انسان کے ہر مسلمان کے یہی ہوں گے جذبات کہ اللہ کا گھر جہاں پہ نماز پڑھ لی گئی ہو وہ اللہ کی زمین ہے اور وہ مسجد. اچھا اور اگر حکم بھی دیکھیں نا تو قرآن میں یہ صاف کہا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے اور جب اللہ ہی کی ملکیت ہے ہم تو خلیفہ ہیں, ہم نے تو اللہ کے حکم کو جاری کرنا ہے نا اور نافذ کرنا ہے. تو آپ صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کیا جو منوعن آرڈرز ہیں, کہاں پہ مسجد سے وہ مسجد کی تعمیر سے وہ آرڈر کہاں پہ کانٹرڈکشن میں آ رہے ہیں, کہاں پہ وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ اچھا لیگیلٹی تو مجھے نہیں معلوم نا, میں نے نہ ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں, مجھے یہ اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ یہ مسجد ہے پچھلے 30-35 سال سے یہ مسجد 40 ایئر سے ہے اور 40 ایئر سے کیا سو رہے تھے, 40 ایئر سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے, لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں فلاحی کام ہی ہو رہا ہے. کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جس میں گورنمنٹ کو کوئی پرابلم, اور اہل محلہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسجد قائم رہنی چاہیے. اس پہ اگر آپ پاک بنانا چاہ رہے ہیں اور محلے کو یہ فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی پاک بنے گا تو بھائی ہیلتھ سے زیادہ ایمان اہم ہے, ہیلتھ پہ ایمان کو ہم پریفرنس دیتے ہیں. تو آپ اس کو نظر ثانی کریں بلکہ واپس لیں اور سورہ فیل یاد کریں جب ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ ڈھانے تو اس کا کیا حال ہوا تھا, بس ذہن میں رکھیں. ایک ہفتے کے اندر مسجد کو شہید کر دیا جائے اور اسی ایک ہفتے 7 دن کے اندر پارک کو بحال کیا جائے. نہ کوئی پٹیشنر موجود ہے, نہ کوئی درخواست دینے والا موجود ہے, نہ کوئی شکایت کرنے والا موجود ہے, نہ کوئی فریادی موجود ہے, نہ کوئی داستان لکھنے والا موجود ہے. وہ کون سی قوت ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جو چیف جسٹس صاحب کو مجبور کر کے جامع مسجد مدینہ طارق روڈ کے لیے فیصلے کرا رہے ہیں؟ اگر چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ انہیں معلومات نہیں, کسی نے ان کو غلط گائیڈ کیا ہے, تو میرے خیال سے یہ ان کے شان اور ان کے سیٹ کے خلاف یہ ہماری بدگمانی ہوگی اور یہ انتہائی ایک نااہلی نہیں ہم کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم اتنی جرات نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو اتنا لا علم سمجھیں. یہی سوالات ہمارے چیف جسٹس صاحب سے ان کے منصب کو دے کر, ان کی سیٹ کو دے کر, ان کے رتبے مقام کو دے کر کے یہی سوالات ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو کس نے مجبور کیا, اور اگر کسی نے نہیں مجبور کیا, ہم کسی پہ شک بھی نہیں کریں گے, تو پھر کیا آپ کے مقام کا یہ تقاضا کہ آپ لا علمی میں جا کر اتنا بڑا فیصلہ کریں؟ ایک ہفتے کے اندر کا آرڈر دینا پھر مسجد کے لیے, اور پھر وہاں جہاں کوئی پٹیشنر نہیں ہے, کوئی درخواست دینے والا نہیں ہے, کوئی اس کے خلاف کوئی گیا ہی نہیں ہے. اس پہ ہم تعجب کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی سٹی کورٹ کا مسئلہ ہوتا, ہائی کورٹ کا مسئلہ ہوتا, ملیر بار کا مسئلہ ہوتا تو ہم فوراً سپریم کورٹ کا رجوع کرتے. لیکن یہاں سے جا کر کس سے بات کریں؟ ہم دو چیزیں نظر آ رہی ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب کچھ دن کے مہمان ہیں, 27 دن رہ گئے یا کوئی 26 دن رہ گئے, انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان ہونا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ جانے سے پہلے یہ کیا کھلونا بنایا جا رہا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کر 295
296 और 298 एक के तहत हो सकता है कोई शहरी यहाँ का कोई नमाजी खड़े होकर फिरोजाबाद थाने में दरख्वास्त दे और चीफ हमारे सुप्रीम कोर्ट जहाँ वाक़ उस थाने में जाकर आराम बाग में दरख्वास्त दे कि चीफ जस्टिस साहब ने अगर लाइल्मी में इस तरह का फैसला किया है जिससे अवाम में इंतशार फैल रहा है, अवामी जज्बात को मजरू किया गया है, तो जाहिर बात है फिर कानून कहता है कि सेक्शन 295, 96, 98 ए के तहत इनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाए जिसकी सज़ा उम्र भर कैद है और फांसी है। ये सवाल सारे हमारे चीफ जस्टिस साहब से हैं। हमारे आइन और कानून के तहत नस्ला टावर के लिए वो सेक्शन नहीं लगाए गए जो कि मस्जिद के लिए। वो सेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले पे नज़रसानी नहीं करते तो जाहिर बात है नस्ला टावर और मस्जिद का आपस में मुवाजना करना बहुत बड़ा फ़र्क है। ये एक मुक़द्दस तरीन जगह है, ये लोगों की इबादत गाहों की सबसे बड़ी अमाजगाह है। मसाजिद और नस्ला टावर आम जो प्रॉपर्टी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ जो आवाम के जज्बात हैं हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब के घर में ही खुद इनके खिलाफ आवाज़ उठ जाए। देखिए, मैं यहाँ का ही रिहायशी हूँ और मेरे साथ हाजी साहब खड़े हैं हॉलीवुड। जब ये पाक आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चीफ जस्टिस साहब को हो गई है इस पर, तो इसलिए इसको रिव्यू करें। समझ गए ना, ये ऐसी हमारी मस्जिद है यहाँ पे और हमारी पार्टी भी वही, जो आपकी सोच है, जो उनकी सोच है, हमारी सोच है, एक ही सोच है सबकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ गए ना। देखिए, वो चीफ जस्टिस है ना, जैसे भाई ने इतनी आपको तफसीली बात की, चीफ जस्टिस साहब के उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे इस मस्जिद में वो नस्ला टावर को आप मिला रहे हैं इससे, एक ये अलग है वो अलग है। तो बहरहाल अभी काबिल वक्त बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये बताएं कि सूबाई हुकूमत जो है उन्होंने आपसे कोई यहाँ कोई मुंतखब नुमाइंदा भेजा या उन्होंने राब्ता किया आपसे? सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा अभी तक नहीं आया, न किसी ने कोई राबिता किया है, न कोई मिनिस्टर साहब आए, न कोई एडवाइज़र साहब आए और न कोई सीएम साहब का कोई नुमाइंदा अभी तक पहुंचा है और न कोई पार्टी का, उनकी पार्टी की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। हाँ, कारकुन हजरात अपने दीनी जज्बात का मुजाहरा करते हैं, यहाँ तशरीफ लाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी ने भी इस पर एक्शन नहीं लिया तो हम अपनी पार्टी के खिलाफ भी एक्शन लेंगे।